تمام اعمال میں، تمام افعال میں اور معمولات میں سب سے اہم چیز ہماری نیت ہے۔ انسان جتنے بھی اچھے اعمال کر لے، جتنا بھی اچھا اس کا لائف سٹائل ہو، جتنے بھی اس کے پاس وسائل ہوں، ذرائع ہوں، ان کو استعمال میں لائے، لیکن اگر اس کی نیت اچھی نہیں ہے تو ان تمام وسائل کا، ذرائع کا استعمال اور تمام نیک اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ اس کی نیت پر ہے۔ اگر نیت اچھی نہیں ہے تو ان تمام چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے ایسے کام جو دین کے نام پر، مذہب کے نام پر، عشق رسول کے نام پر، محبت رسول کے نام پر، محبت اہل بیت کے نام پر، محبت صحابہ کے نام پر کیے جاتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے سب تو نہیں، لیکن ان میں کی اکثریت صرف اس لیے ہے کہ ہم دوسرے مسلک کو پچھاڑ دیں گے، دوسرے مسلک والوں کو زیر کریں گے، ان کو اس سے چڑ آئے گی، وہ اس وجہ سے ان کو تکلیف ہوگی تو ہم یہ کام کریں گے۔ میرے خیال میں یہ کسی متدین شخص کو زیب نہیں دیتا، اور ایٹ لیسٹ کسی طالب علم کو جس نے قرآن کریم کو، احادیث کو اور متون وغیرہ کو پڑھا ہے اور دین کی روح سے وہ واقف ہے، اور بالخصوص جسے منہج صوفیاء کا تھوڑا سا بھی اس پورے سسٹم سے کوئی تعلق ہے اور وہ اس سسٹم کے ساتھ کسی حوالے سے ریلیٹڈ ہے، تو تعلیمات صوفیاء کے تو یہ بالکل اگینسٹ ہے کہ آپ صرف اس لیے کوئی کام کریں کہ فلاں بندے کو اس سے مسئلہ ہوگا یا فلاں کو ہم ٹھیک کر دیں گے یا اس کا دماغ سیٹ کر دیں گے۔ تو میرے خیال میں اس طرح کی تمام تر چیزوں سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے، بلکہ ان تمام چیزوں میں ہمارے پیش نظر یہ ہونا چاہیے کہ ہم صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے اور اقامت دین کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں، اور خواہ اس سے کسی کو تکلیف پہنچے، خواہ کسی کو اس سے خوشی ہو، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ بات کرنے میں اور پیغام پہنچانے میں اس بات کا خیال رہے کہ ہمارے الفاظ اس قدر شدت پر مبنی نہ ہوں کہ ان سے کسی کی دل آزاری ہو، اور پیش نظر وہی جذبہ ہونا چاہیے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس بات کو ان الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا ہے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ محبوب، آپ کہیں ان لوگوں کے ایمان نہ لانے کے سبب جو آپ کے دل میں ان کے لیے ایک خواہش ہے کہ یہ مسلمان ہو جائیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس کوشش میں اپنی جان گنوا بیٹھیں، یعنی اتنا تکلیف میں نہ ڈالیں خود کو کہ آپ اس وجہ سے اپنے آپ کو ہی کھو دیں۔ تو یہ وہ جذبہ ہے لوگوں کے ایمان لانے کے لیے اور ان کے جہنم سے بچ جانے کے لیے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوششیں فرمائیں، حالانکہ قرآن حکیم نے بتا بھی دیا کہ اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لانے والے، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام چھوڑا نہیں۔ اس وقت بھی مبلغین اور تمام جو فضلاء ہیں، تمام جتنے بھی واعظین ہیں، علماء ہیں، انہیں اس بات کو پیش نظر رکھنا ہے کہ ہم نے جس منہج پر ہم تبلیغ کرتے ہیں، جس منہج پر ہم لوگوں کو دعوت دین پیش کرتے ہیں، اس میں یہ بات ہمیشہ پیش نظر رہے۔ حقیقی داعی وہ ہے جو لوگوں کو خیر خواہی کے ساتھ دین کی طرف بلائے، اور اس کے الفاظ، اس کا لب و لہجہ وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے یہ مترشح ہوتا ہو کہ گویا یہ پکڑ پکڑ کر دین سے باہر نکال رہے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کا تعلق ہماری نیت کے ساتھ ہے کہ ہم یہ سب کچھ کس لیے کرتے ہیں۔ دعوت و تبلیغ کا کام ہے، دینی معاملات ہیں، مدارس کا قیام ہے، خانقاہوں کے معاملات ہیں، تزکیہ ہے، تعلیم و تربیت ہے۔ تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ لوگ ہمارے فوٹو لگائیں اور لوگ ہمیں واہ واہ کریں اور ماشاءاللہ سبحان اللہ کہہ کر ہم اپنے نفس کی تسکین کا سامان پیدا کریں، بلکہ یہ سب اس لیے ہے کہ دین کے معاملات میں ہمارا تھوڑا سا حصہ ڈل جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سبب سے ہماری عاقبت اچھی کر دے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات،
تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر کسی کی نیت اچھی ہے تو اس کے اعمال بھی اللہ کے ہاں مقبول ہیں۔ جس نے اس لیے ہجرت کی کہ اللہ کی رضا پیش نظر ہے تو اسے ہجرت کا ثواب ملے گا، اور اگر کسی نے کسی عورت کے ساتھ نکاح کے لیے ہجرت کی ہے تو اس کو نیت کے مطابق اجر ملے گا، اس کو ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو اس سے یہی مستفاد کہ ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنا چاہیے، دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے، اپنی برتری ظاہر کرنے کے لیے علم کا استعمال، قرآن کا، سنت کا، ناموس رسالت کا، ختم نبوت کا، حب صحابہ کا، حب اہل بیت کا یہ نام استعمال کر کے اگر لوگوں کی بے توقیری کی جائے اور لوگوں کو نیچا دکھایا جائے تو اس سے گھنونا اور اس سے شرمناک، اس سے بڑا کوئی اور جرم نہیں ہے۔